أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحسين عليه السلام: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تدعون. أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، ونساء ليس عليهن جناح فامنعوا أتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. صلوات بر محمد و اہل بیت یہ جو سلسلہ حدیث نور کے عنوان سے کلمات امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی آج یہ روایت ہے، بلکہ یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ امام مظلوم کربلا کا روز عاشور کا خطبہ، جس کو مقتل خوارزمی نے اپنے مقتل میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب امام مظلوم کربلا روز عاشور دشمنوں پر پے در پے حملے کر رہے تھے اور دشمن کو بلکہ ان کے متعدد افراد کو بار بار جو ہے ہلاک کیا جا رہا تھا، آخر ہاشمی شجاعت تھی. دشمن نے جب سمجھا کہ جسمانی طور پر امام مظلوم کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے امام مظلوم کربلا کے لیے ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز کیا. یوں کہا جائے کہ امام مظلوم کربلا پر ایک نفسیاتی ضرب لگانے کا انہوں نے یہ کرنے کے لیے یہ کام کیا. وہ یہ تھا کہ انہوں نے خیام حسینی پر حملہ کر دیا. یہ جو کلام امام مظلوم کربلا کا روز عاشور کا ہے، یہ اصل میں ہے تو روز عاشور کربلا کے میدان میں امام کا خطبہ، لیکن دراصل یہ میدان کربلا سے امام مظلوم کربلا کا ایک آفاقی پیغام ہے جو تا روز قیامت آنے والی ہر نسلوں کے لیے ایک پیغام جاری و ساری رہے گا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: یا شیعۃ آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد، فکونوا احرارا فی دنیاکم. امام فرماتے ہیں کہ اے خاندان ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، یعنی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں دینداروں کے لیے، کہ جو پیغام، جو توحید، جو رسالت، جو نبوت، جو اصول دین، جو فروع دین، یہ ساری چیزیں ہیں ایک دین جس کو دین محمدی کہتے ہیں، جس کے لیے میں سرزمین کربلا میں جس کے دفاع کے لیے موجود ہوں. یہ ہے دین محمدی، اس کے اصولوں کو بچانے کے لیے موجود ہوں.
لیکن جو میرے مد مقابل میں میرا دشمن اتنا گھٹیا اور کمینہ دشمن ہے کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی دین نہیں ہے، اگر تم کسی چیز کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو، فرماتے ہیں لا تخافون المعاد، کوئی دین بھی نہیں ہے، تم کسی قیامت کا بھی تمہارا خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تو تم کم از کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، یعنی اپنے نفس کے غلام نہ بنو۔ یہاں پر بھی میں تمہیں نہیں کہتا کہ اسلام کے جو اصول ہیں اس کی پاسداری کرو، بلکہ ایک غیرت و حمیت دلا رہے ہیں دشمنوں کو کہ آخر تم ان دین محمدی کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو، جیسا کہ آپ نے یزید ملعون کے وہ اشعار کہ نہ کوئی وحی تھی، نہ کوئی قرآن تھا، نہ کوئی پیغام آفاقی تھا، یہ سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو رچایا ہوا تھا، اس نے احانت میں جو اشعار کہے۔ اسی طرح وہ جو دشمن آیا ہوا تھا ان کا اعتقاد بھی یہ تھا کہ یہ سارے قوانین جو ہیں یہ بنی ہاشم کے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کے ایک تو اس نظریے کو ٹھوک کر لگائی کہ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن کم از کم تمہارے کوئی قبیلے کے تو قوانین ہوں گے، تمہارے کوئی قوم قبیلے کا دستور تو ہوگا، آخر تمہارے گھر میں خواتین ہوں گی، آخر ان کی حفاظت کے لیے تمہارے قبیلے نے تو کوئی قوانین بنائے ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر اسلام کے قوانین کو فالو نہیں کر سکتے تو اپنے ان قبیلے کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھو کہ اس میں کیا فرماتے ہیں، وَارْجِعُوا إِلَىٰ أَحْسَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ عَرَبًا كَمَا تَزْعَمُونَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خود کو عرب سمجھتے ہو، تم کہتے ہو ہم عرب ہیں، چلے اسلام کے قوانین کو ایک سائڈ پہ رکھے لیکن کم از کم عرب کے کچھ قوانین تو ہیں، ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے اس دستور پر عمل کرو جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، یعنی ابھی میں زندہ ہوں اور تم نے خیام حسینی کے اوپر کیا کر دیا ہے، حملہ کر دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اَنَا الَّذِي أُقَاتِلُكُمْ وَتُقَاتِلُونِي وَالنِّسَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ، فرماتے ہیں میں تم سے لڑ رہا ہوں، تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے، تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، ان عورتوں کی کوئی تقصیر نہیں ہے۔ اپنے ان سرکشوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ ان عورتوں کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اور یہ بات سننے کے بعد شمر کہتا ہے ماں تقولو یا حسین، اے حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے اسی جملے کو پھر دہرایا۔ شمر کہتا ہے لَكَ ذَلِكَ يَبْنَ فاطمہ، کہ اے فاطمہ کے بیٹے میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں، یعنی اس کے دماغ پہ یہ ٹھوکر لگی تو کہا اے فرزند زہرا میں تمہیں حق بجانب سمجھتا ہوں، آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں دشمن کا مقابلہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، خیام حسینی پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں شمر نے اپنے جو سپاہی تھے ان کو کیا کہا، الیکم ان حرم الرجل وقصدوا بنفسہ لہو کفو کریم، کہتے ہیں کہ ان کے حرم سے دور ہو جاؤ۔ شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کے حرم سے دور ہو جاؤ اور خود انہی پر حملہ کرو، کیونکہ تمہارا مد مقابل بہت کریم النفس ہے۔ یعنی امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں آنے والی نسلوں تک ایک آفاقی پیغام دیا، اور آپ نے دیکھا کہ ادھر آج عصر حاضر میں جس کو ہم بین الاقوامی قوانین کہتے ہیں جنگ کے، وہ بنائے گئے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یہی قوانین ہے کہ جو تمہارا مقابلہ ہے کہ آپ نے مقابلہ فوجیوں سے کرنا ہے،
خواتین کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، ان کے جو خوراک ہے، غذا ہے، اس کا بندوبست کیا جائے گا، اس کو روکا نہیں جائے گا، زخمیوں کو علاج کی سہولت دی جائے گی۔ یہ سارے قوانین عالمی قوانین ہیں، اس میں اسلام کا نہیں ہے کہ یہ اسلامی قوانین ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی دشمن کو جو للکارا اور ان کے دماغوں پہ یہ چوٹیں لگائی کہ ٹھیک ہے آپ اسلام کو نہیں مان رہے، اسلام محمدی کا اعتقاد نہیں رکھتے ہو، لیکن کچھ قوم کے آپ کے قوانین ہوں گے، اور کہا کہ آپ جو گمان کرتے ہو ہم عرب ہیں، کم از کم اس کے لیے کچھ عربوں کا بھی قوانین ہوں گے کہ عورتوں کے تقدس کا کیا خیال رکھنا ہے۔ اب آیا یہ امام مظلوم کربلا کا خطبہ ان کے اوپر کوئی اثر چھوڑ گیا؟ وقتی طور پہ تو اس نے اثر چھوڑا، لیکن یہ اتنا گھٹیا اور خسیس دشمن تھا کہ جو ہی امام مظلوم کربلا کی شہادت ہوتی ہے اور اسی طرح ان لوگوں نے، ملعونوں نے، خیام حسینی پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہ تو تھی امام مظلوم کربلا کا ایک خطبے تھے اقتباس، جس کو روایت کی شکل میں مقتل خوارزمی نے اپنی جلدوں میں ذکر کیا۔ اگلی روایت میں فرماتے ہیں اِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَإِنَّا قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ۔ امام علیہ السلام اس روایت میں فرماتے ہیں کہ عبادت کی اقسام بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں کسی چیز کی خواہش کے لیے، عبادت کرتے ہیں کسی چیز کی خواہش کے لیے۔ وہ چیز جس کی خواہش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جنت۔ جنت کے لالچ میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عبادت تاجروں والی عبادت ہے، کہ تاجر جو تجارت کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ نفع کے لالچ کے لیے کرتا ہے۔ اس کے لیے ہماری جو عبادت ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہم کس لیے کرتے ہیں کہ اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تاجروں والی عبادت ہے جو تم جنت کے لالچ میں کرتے ہو، اور فرماتے ہیں ایک اس کے مقابلے میں ایسی عبادت ہے جو کسی چیز کے خوف کے لیے کی جاتی ہے، کہ اگر میں نہیں عبادت کروں گا تو دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ عبادت خوف والی عبادت ہے۔ پہلی عبادت لالچ والی ہے، اور یہ کسی چیز کا خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ اگر میں نے عبادت نہ کی تو دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ عبادت غلاموں والی عبادت ہے۔ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کا اتباع اس لیے کرتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو آقا میرے اوپر یہ سزا جو ہے لاگو کرے گا، اس لیے وہ غلام آقا کی ہر اتباع کرتا ہے۔ اور یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ایک خوف جو ہمارے اندر ہے، وہ خوف ہے جہنم کا، اس کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت غلاموں والی عبادت ہے۔ پھر ایک تیسری قسم فرماتے ہیں کہ وہ عبادت جو شکر کے عنوان سے کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل جو عبادت ہے اور جس کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آزاد لوگوں والی عبادت ہے، اور یہی افضل عبادت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تین جو عبادت کی قسمیں ہیں، ایک قسم ہے تجار کی عبادت جو ہم کسی چیز کے لالچ کے لیے کرتے ہیں، دوسری ہے کسی چیز کے خوف کے لالچ، وہ ہے جہنم کا خوف، اور تیسری جو چیز ہے وہ شکر منعم کے طور پر کہ خداوند متعال اگر جنت و جہنم کو خلق نہ کرتا یا جنت و جہنم کا وعد و وعید نہ بھی ہوتا تو خداوند متعال نے جو مجھے وجود انسانیت میں شرف بخشا، اس کا یہ تقاضا تھا کہ میں اس شکر منعم کا شکر ادا کرتا، اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرتا۔ یہ کچھ بھی نہ ہوتا تو میرے اوپر یہ فرض تھا کہ میں اس کا شکر ادا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہی جو عبادت ہے یہ عبادت آزاد لوگوں والی عبادت ہے، اور یہی جو ہے افضل ترین عبادت ہے۔